اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کے موضوعات ایک آدھے خطبے میں یا ایک آدھے جمعے کے اندر ان کو پورا بیان کرنا شاید ناقص علمی استطاعت کے مطابق تو بامشکل ہے۔ آج کی مختصراً واعظ کا عنوان اسلام کی اول جنگ عظیم، جسے مسلمان غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ مختصراً کچھ معروضات اس حوالہ سے آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں۔ ویسے تو آج کا جمعہ کافی عنوان رکھتا ہے، کیونکہ سیدہ کائنات شرم و حیا کی پیکر اور جن کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی کوئی دنیا کا انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ قرآن مجید کی 9 آیات طیبہ ان کی پاکیزگی اور طہارت میں نازل ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات یوم وصال بھی ہے، اور آگے چند دن کے بعد خلیفہ چہارم محسن کائنات سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا یوم وصال اور یوم شہادت بھی ہے۔ اور آج ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سن 2 ہجری بمطابق مئی 622 عیسوی میں اسلام اور کفار کے درمیان وہ عظیم معرکہ سر انجام پایا، جس نے پوری دنیا میں اور بالخصوص اس وقت کے موجودہ کافروں کے دل کے اوپر ایسی چوٹ لگائی کہ ان کے دماغ کی ہڈی چور ہو کے ختم ہو گئی، اور جس طاقت پہ وہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ اس جنگ عظیم میں، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ابدی فتح عطا فرمائی۔ اس غزوہ کا مختصراً پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس معاملے میں دعوت دیجیے۔ چنانچہ آپ نے علماء سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبائل کو اور قریبی قبائل کو صفا کے مقام پہ جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی اور صداقت کی گواہی لینے کے بعد جب ان کے سامنے اعلان نبوت کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو وہی رشتہ دار جو چند منٹ پہلے آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی شرافت کی گواہی دے رہے تھے، وہی آپ کی مخالفت پہ اتر آئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم، مشکلات اور کافی مصائب کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو مکہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ باوجود اس کے کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر حرم ہے، یعنی وہ گھر ہے کہ ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اللہ کا گھر ہے،
اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے جان نثاروں کے ہمراہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جتنی تعداد میں مسلمان لوگ تھے سب نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے ہجرت کا ارادہ کیا، اور یہ ہجرت اسلام کے اندر وہ پہلی ہجرت تھی کہ جس کے اوپر مسلمان اپنا مال، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے مکہ کو الوداع کہا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ اب مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر یہ وہاں پہ جا کے مضبوط ہو گئے معاشی طور پہ یا طاقتی طور پہ تو یہ ہمارے مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ تو کافروں نے مسلمانوں کو رستوں میں روکنا شروع کیا اور طرح طرح کے مظالم، مصائب مسلمانوں کے اوپر اس وقت کے جو بھی مصائب تھے، جو بھی رستہ روکنے کے طریقے تھے، اس کے مطابق کافروں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصانات پہنچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں کے ساتھ وہ کام بھی کیے گئے کہ جو اب انسان سنے تو اس کی ایک دفعہ عقل حیران رہ جاتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے حکم کی تعمیل میں مکہ چھوڑ کے جب مدینہ پہنچے تو اس وقت مہاجرین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے تھے، طرح طرح کے مصائب، مشکلات برداشت کی، تو انہوں نے اپنا مال، اپنے دوست احباب، یہاں تک کہ اپنے گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کو تکلیفوں کا، مصائب و مشکلات کا سامنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جان نثار ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو مہاجرین میں سے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ رائے پیش کی کہ ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، ہم نے اپنے مال، اپنے گھر، اپنا تجارت کا سامان سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا ہے، اب ہم افلاس کی، مفلسی کی، غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے مال کا بدلہ ان کافروں سے لے لیں۔ اور اس کی ایک رائے اور ایک صورت یہ ہے کہ کافروں کا جو تجارتی قافلہ مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے، یہ مدینہ کے رستہ سے جاتا ہے، مدینہ کے قریب سے گزر کے جاتا ہے، تو اس تجارتی قافلے کو جب یہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہو، اس وقت اس کے پاس تجارتی سامان بھی ہوگا اور ان کے پاس نفع کا پیسہ بھی ہوگا، تو ان کو روکا جائے اور ان سے اپنے مال کا بدلہ لیا جائے۔ غزوہ بدر جو پیش آیا ہے، یہ باقاعدہ کوئی جنگی تیاری کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غزوہ احد، غزوہ تبوک یا دیگر غزوات پہ باقاعدہ اعلانات کیے اور صحابہ کو جنگی ساز و سامان جمع کرنے کی باقاعدہ مسجد میں ترغیب دی، اور ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ حضرت عثمان نے 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر اور ہے تو مزید پیش کیا جائے۔ یہ باقاعدہ جنگی سامان جمع کیا جا رہا ہے، جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ غزوہ بدر یہ ایسا غزوہ ہے کہ اس میں باقاعدہ جنگی تیاری کے ساتھ مدینہ سے مسلمان روانہ نہیں ہوئے، بلکہ رائے یہ ہوئی تھی کہ مکہ سے، شام سے جو قافلہ، تجارتی قافلہ قریش کا واپسی آ رہا ہے، اس قافلے کو مدینہ سے باہر روکا جائے اور اس سے سامان تجارت لیا جائے، اور وہ سامان تجارت جو ہمارا حصہ مکہ میں رہ گیا ہے اس کا ہوگا، نہ کہ ان سے لوٹ مار کی نیت سے یہ کام کیا جائے۔ اور اسی لیے تو حضرات محدثین فرماتے ہیں، تاریخ دان یہ لکھتے ہیں، جو صحیح تاریخ دان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کام میں مہاجرین کی زیادہ رائے تھی، انصار کی اس میں رائے نہیں تھی، اور اس سے پہلے جو مہمات ہو چکی تھی، جو مہاجرین کوششیں کر چکے تھے انفرادی طور پہ، ان میں بھی سب سے زیادہ کردار مہاجرین کا تھا، انصار کا نہیں تھا۔
لیکن یہاں پہ جو کہ یہ بامی مشاورت سے معاملہ ہو رہا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مشورہ میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار جن کی تعداد تاریخ میں 313، 14 اور 15 یہ تینوں روایات ملتی ہیں کہ اس وقت 313 تعداد بھی تھی، 314 بھی تھی اور 315 بھی تھی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں حدیثوں کو جمع کر کے ان کے اندر آپس میں ان کو جمع کیا ہے کہ اولاً تعداد 315 ہی تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ان لوگوں کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے تو اس وقت تعداد 315 ہی تھی. لیکن جب آگے جا کے 1 میل کے فاصلے 60 کلومیٹر آگے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا اور وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے ایک امیر حاکم مقرر کیا. اس کو بھی واپس بھیجا گیا کہ آپ جا کے مدینہ کو سنبھالیں. اگر وہاں پہ مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے گھر موجود ہیں، مسجد ہے، تو اگر یہ لوگ اس قافلے کی انتظار میں ہیں، ان کو وقت لگ سکتا ہے، تو اس وقت ایک آدمی کو وہاں سے واپس کر دیا گیا. اور ایک روایات میں ہے کہ اس وقت 9 عمر لوگوں کو، یعنی کہ جن کی عمریں کم تھیں ان لوگوں کو بھی واپس بھیجا گیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھانٹی کرنے کے بعد جو تعداد بچی تھی وہ 313 تعداد تھی. اس لیے یہی مشہور ہوا کہ غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں عملی طور پہ ان کی تعداد 313 ہے. اور اس وقت جب یہ کام ہو رہا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے بچوں کے اندر بھی کتنا شوق اور جذبہ تھا جو آج ہمارے نوجوانوں اور اعلیٰ طاقتوں کے پاس بھی وہ جذبہ، محبت، عقیدت نہیں ہے شاید. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچے 9 عمر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے واپس چلے جائیں تاکہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، پتہ نہیں کیا عالم بنتا ہے، کیا آگے جا کے ہوتا ہے. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ چھپ گئے، پیچھے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھے دیکھیں گے اور نہ ہی مجھے مخاطب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نام لے لے کے پیچھے بھیج رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کو بھی بھیجا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، یہ بھی اس وقت بچے تھے، اور بھی بچوں کو واپس بھیجا، نام لے کے کہا کہ آپ بھی مدینہ واپس چلے جائیں، آپ بھی مدینہ چلے جائیں. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص فرماتے ہیں، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی یہ پیچھے چھپ گئے، جا کے پیچھے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کسی کام سے باہر تھوڑا سا پیچھے گئے تو دیکھا کہ عمیر بن ابی وقاص پیچھے کھڑے ہیں. تو دیکھا، کہا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دیکھ لیں گے تو مجھے مدینہ واپس جانے کا کیا دیں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واپسی جانے کا حکم ارشاد فرمائیں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کا واپسی جانا یہ ضروری ہوگا. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا تو اشارہ کیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ واپس چلے جائیں. تو تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رونے لگ گئے، اور اس طرح روئے جس طرح بچہ کوئی چیز لینے کے لیے روتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محبت، اس طرح کی عقیدت حضرت عمیر بن ابی وقاص میں دیکھی تو مسکرائے اور کہا کہ چلو تم بھی بیٹھ جاؤ. یہ اس وقت کے بچوں کی محبت تھی، عقیدت تھی. بہرحال 313 کا یہ قافلہ اس پڑاؤ کے بعد جب آگے سفر کے لیے روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ بے سر و سامانی کے عالم میں، تاریخ کی یہ وہ واحد جنگ ہے جو پہلے جنگ نہیں بعد میں جنگ بنی لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں تھی. مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور صرف 2 گھوڑے تھے، پورے لشکر کے اندر 2 گھوڑے تھے. ایک حضرت زبیر بن ابی عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ 2 صحابہ کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے علاوہ صرف اور صرف 8 اونٹ تھے. ایک اونٹ پہ 3 آدمی سوار ہو کے قافلے میں جا رہے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اسی طرح حضرات صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کہ یہ تینوں اونٹ پہ سوار ہوں گے، لیکن اس وقت طے یہ ہوا تھا کہ اونٹ پہ ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہوگا، دو پیادہ چلیں گے، پھر وہ کچھ فاصلے کے بعد اتر جائے گا، پھر دوسرا سوار ہو جائے گا، پھر تیسرا سوار ہو جائے گا، اس طرح اونٹ پہ سوار ہونے کا طے ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کا وقت آیا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کی جگہ پیدل چل لیتے ہیں، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہیں، آپ طاقت میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں کہ آپ پیدل چل سکتے ہیں اور میں نہیں چل سکتا ہوں، اور آپ اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ طلبگار نہیں ہے، میں زیادہ طلبگار ہوں کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو، چنانچہ جتنا میرے حصے میں پیدل چلنا آئے گا میں اتنا پیدل چلوں گا، آپ کے حصے میں جتنا اونٹ پہ سواری کا حصہ ہے تو آپ نے اس کو سواری کرنی ہے۔ چنانچہ اس طرح یہ قافلہ جب مقام بدر کے قریب پہنچا تو دوسری طرف سے قریش کے تجارتی قافلے کی جو اس وقت سلاری کر رہے تھے بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے اس تجارتی قافلے کے امیر تھے۔ تو جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے، مسلمان ہمارا تعاقب کرنے کے لیے ہمارے رستے پہ ہیں، تو یہ چونکہ رستے جانتے تھے، ماہر تھے، اس وقت ان کو عقل دان بھی سمجھدار بھی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے تیزی سے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ فوراً سے پہلے ایک آدمی کو مقرر کیا اور اس کو تیز سواری دی اور اس کو الگ سے اجرت دی کہ آپ مکہ میں جا کے یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ کے تجارتی قافلے کا تعاقب مسلمان کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا تجارتی سامان اور اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ ہماری مدد کے لیے۔ نمبر ایک یہ کام کیا، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس تجارتی قافلے کا رستہ تبدیل کر دیا، جو مروجہ رستہ تھا جس سے مسلمان ان کے تعاقب کے لیے آ رہے تھے، اس رستے کو تبدیل کر کے غیر رسمی رستہ، جو عام عمومی رستہ نہیں تھا، وہ رستہ اختیار کیا، جبکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہی رستہ وہ قافلے والے اختیار کریں گے، مسلمان اسی رستے پہ رہے۔ لیکن حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے تیزی دکھائی، عقل مندی کی کہ رستہ تبدیل کروا دیا، تو وہ تجارتی قافلہ تو اطمینان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، لیکن اس کا متبادل کیا ہوا کہ جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ آپ کے تجارتی قافلوں پہ تعاقب مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ ایسا تجارتی قافلہ تھا کہ اس قافلے کے اندر مکہ کے سارے لوگوں کا سامان تجارت تھا، عورتوں تک جو تھی ان کا بھی سامان تجارت اس تجارتی قافلے میں تھا۔ تو جب یہ خبر پہنچی ابو جہل کے پاس، اس نے اعلان کیا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو جائے گا، اگر یہ سامان ہمارا مسلمانوں نے لے لیا، مسلمانوں نے ہم سے چھین لیا تو سارا مکہ جو ہے یہ افلاس کی زندگی میں آ جائے گا، یہ مکہ جو ہے یہ غریب ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت فوری طور پہ ہنگامی طور پہ اعلان کیا گیا اور اس وقت کے جو بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے سب کو جمع کیا گیا، ابو جہل نے کمان سنبھالی اور سب کو کہا کہ اپنے قبائل سے، اپنے احباب سے ایسے لوگ دو جو ان مسلمانوں کے مقابلہ کریں۔ تو اس وقت 1000 آدمی بما ساز و سامان، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 950 آدمی، لیکن مشہور روایت کے مطابق 1000 آدمی بما ساز و سامان، جن کے پاس 200 گھوڑے اور 600 اونٹ تھے، اور 600 آدمی زرہ کے ساتھ، زرہ کہتے ہیں جو جسم پہ ڈالا جاتا ہے، لوہے کا یہ ہوتا ہے، تو اس حفاظت کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ ڈھال بھی ہوتی ہے، زرہ کے ساتھ اور ڈھال کے ساتھ 600 آدمی اس قافلے میں شریک ہوئے، اور یہ 1000 آدمی بما ساز و سامان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں نے ہمارے تجارتی قافلے کا تعاقب کیا تو کیوں کیا، اس وقت ابھی طاقت کا نشہ تھا نا۔ ابو جہل اس وقت جو کافروں کا بڑا سردار تھا، یہ کہتا ہے کہ ہم آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں نے ہمارے تجارتی قافلے کو روکا، کیوں روکا؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر ملی کہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں 1000 آدمی بما ساز و سامان
آپ کی طرف چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا اور حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ یہاں سے یہ بات آتی ہے کہ مشورے میں بہرحال خیر ہوتی ہے، جس کام کے لیے مشورہ کیا جائے گا اس کام میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہم تو تجارتی قافلے سے سامان تجارت لینے کے لیے کی غرض سے نکلے تھے، ہمارے پاس تو کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل پڑے ہیں، مکہ سے انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے، لشکر کشی کر لی ہے انہوں نے، تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرات صحابہ اکرام نے اپنے اپنے مشورے دیے، مختلف صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں، اور ان تسلیوں میں جو سب سے بڑی تسلی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی انہوں نے دی، اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم بنی اسرائیل والے لوگوں کی طرح نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ حضرات صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، جہاں آپ لڑیں گے وہاں ہم لڑیں گے، جہاں آپ صلح کریں گے وہاں ہم صلح کریں گے، جہاں آپ مفاہمت کریں گے وہاں ہم مفاہمت کی حمایت کریں گے، جہاں آپ لڑائی کا حکم دیں گے ہم اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اس وقت کا مشورہ تھا۔ جب مکہ سے کافروں کا لشکر روانہ ہوا تو اس کے بعد جو مشورہ طے ہوا، مشورے میں یہ بات رکھی گئی کہ اب ہم تو لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن اب لڑائی ہمارے سر پہ ڈال دی گئی ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نام نہاد اور روشن دین رکھنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہل کی تھی لڑائی کرنے میں، یہ ان کی غلط بیانی ہے اور یہ ان کے اپنے ذہن کی لا علمی ہے۔ مسلمان لڑائی کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اگر مسلمان لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تو جنگی تیاری کے ساتھ نکلتے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ نکلتے۔ مسلمانوں نے لڑائی میں ابتدا نہیں کی، اول نہیں، پہلے نہیں ہوئے۔ جب کافروں نے لشکر کشی کی تو مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے، مسلمانوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشورہ کیا، اور اس وقت پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ جو قافلہ تعاقب کرنے والے لوگ تھے یہ میدان کارساز کے مجاہدین بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے ہمراہ یہ لوگ مقام بدر پہ پہنچے، اور اس وقت شام کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے جو جنگی طریقہ کار تھے ان میں یہ طے تھا کہ رات کو جنگ نہیں کی جائے گی، رات کو لڑائیاں نہیں ہوں گی، رات کو اپنے مقاموں پہ آرام کیا جائے گا۔ لڑائی کا خاص وقت تھا، بس اس وقت میں جہاد کیا جاتا تھا۔ تو جب مسلمانوں کا قافلہ مقام بدر پہ پہنچا تو اس وقت شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، تو اس وقت لڑائی کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، وقت ہی ختم ہو گیا تھا لڑائی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام نے مقام بدر پہ پڑاؤ ڈالا اور ایک جگہ مختص کی جہاں پہ آرام کے لیے انہوں نے اپنے خیمے لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام نے وہاں عشاء کی نماز بھی ادا کی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرات صحابہ اکرام آرام کرنے لگے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ سے یہ کہتے رہے کہ یا اللہ، آج یہ اسلام اور کافروں کا جو آمنا سامنا ہونے والا ہے، یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا، تیرا اعلان کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مناجات وہ جو حدیث کی کتب میں موجود ہیں، اس طرح کی باتیں راز و نیاز اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کرتے رہے، اور اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کل کے جنگ میں آپ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تمہاری مدد کو کل ضرور آئے گا۔ اللہ کے نبی کو جب جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا، اور اس وقت جب یہ خوشخبری ملی تو مڑ کے دیکھا تو نماز فجر کا وقت قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بیدار کیا، پہرے داروں سے کہا کہ ان کو جگایا جائے، اٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جگایا،
جب حضرات صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی، تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، ابو بکر بات سنو۔ حضرت ابو بکر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ جب یہ سارا واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ سے منوایا تھا، یہ سارا اللہ کے حضرت ابو بکر کے سامنے رکھا، تو حضرت ابو بکر نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ نے جو اللہ سے بات کی ہے اللہ وہ ضرور پوری کریں گے اور اللہ مسلمانوں کی مدد ضرور کریں گے۔ پھر جب یہ بات ہوئی، اس کے بعد جنگ کا اعلان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، تیر کے ساتھ رسول اکرم مسلمانوں کی صفیں درست کرواتے رہے، کافر اپنی صفیں درست کرواتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کی صفیں درست ہو گئی، جنگ کا اعلان ہو گیا، طبلہ جنگ بج چکا تھا، تو اس وقت سب سے پہلے میدان میں اترنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دو صحابہ اکرام، حضرت امیر حمزہ اور ایک انصاری صحابی تھے، جو اس وقت میدان کارساز میں اترے، اور کافروں کی طرف سے آنے والے سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے، یہ 3 آدمی تھے، مسلمانوں کی طرف سے 3 آدمی، کافروں کی طرف سے 3 آدمی، انہوں نے آمنا سامنا کیا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس آدمی کو واصل جہنم کیا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، سب سے پہلے ان کو واصل جہنم کیا۔ بہرحال اختصار میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بات چونکہ لمبی ہو جائے گی، وقت زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں نے جس جان نثاری کے ساتھ اس جنگ کو لڑا، آج تک دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے، اور اللہ کی مدد بھی پھر آئی۔ اللہ نے گھوڑوں پہ فرشتوں کو اتارا، جن فرشتوں نے ان حضرات کی مدد کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو اور حضرات صحابہ اکرام نے ان کافروں کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ 70 کافر اس جنگ میں واصل جہنم ہوئے، اور مسلمانوں کے 14 جان نثار جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جن کے اندر 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابہ اکرام تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور یہ اسلام اور کفار کا مارکا، جب مسلمانوں نے اپنی بہادری، شجاعت دکھائی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، اس طرح کے بڑے بڑے سردار جب مارے جانے لگے، کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سر پہ پڑ رہی ہے، اب یہ لوگ ہمارے بڑے سرداروں کو مار چکے ہیں، اب یہ لوگ تو ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ کافروں نے اپنے آپ کو بزدلانہ، جس طرح کافروں کا طریقہ ہے، بزدل سمجھا اور مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تاریخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو پکڑتے اور مارتے تھے۔ 70 آدمیوں کو واصل جہنم کیا، 70 کو قیدی بنایا، باقی لوگ بھاگ گئے۔ اللہ نے مال غنیمت بھی عطا کیا، اور قافلہ کا جتنا سامان تھا اس سے دگنا سامان یہ مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا، اور یہ مسلمان اور کافروں کا پہلا مارکا، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور آخری بات، یہ قافلہ جو تھا، یہ مارکا جو تھا، یہ 17 رمضان المبارک کو روزے کے ساتھ لڑا گیا، روزہ رکھ کے یہ جہاد ہوا تھا۔ آج تو ہم تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بھئی میں نے سارا دن دکان پہ بیٹھنا ہے جی، میں نے گاہکوں کو ڈیل کرنا ہے، بار بار بولنا پڑے گا، مجھے پیاس لگ جائے گی، روزہ چھوڑ دیا۔ بھائی اپنے بڑوں کو دیکھو، حضرات صحابہ اکرام نے روزہ رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے مشقت سے مشقت والے کام روزہ رکھ کے کیے ہیں۔ آج مسلمان معمولی سی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے بغیر عذر کے، عذر سے مراد یا تو بیماری ہے یا سفر ہے، بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو وعید ہے کہ پوری زندگی بھی رمضان کا، آگے جو رمضان آئے گا وہ تو رمضان کے روزے ہوں گے، اس کے علاوہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کتنے بے خوفی سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سا کوئی مشقت کا کام ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرات صحابہ اکرام کی زندگی اور ہماری شریعت کو دیکھیں کہ روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے،
روزہ نام ہی مشقت کا ہے، روزہ ہو اور اس میں مشقت نہ ہو یہ روزہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ساتھ ہی حضرات صحابہ اکرام کو میدان جنگ میں بھی اتارا ہے، اس روزے کے ساتھ تجارت کے لیے بازار میں بھی بھیجا ہے، اسی روزے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تعلیم کے لیے مسجد اور مکتب میں بھی بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روزے کے ساتھ